ایسا بھی اللہ پاک کا بندہ تھا جو بالکل روایتوں میں آتا ہے کہ ان پڑھ تھا، نہ نماز آتی، نہ صدقہ خیرات کرتا، نہ قرآن پاک کی تلاوت آتی، لیکن اللہ کا خوف اتنا تھا اس کو، اتنا تھا، کہتے ہیں کہ جب جماعت کا ٹائم ہوتا مسجد میں چلا جاتا، وضو کرتا اور جا کے امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا، اس کو آتا کچھ نہیں، بس منہ بند کر کر کھڑا رہتا، جب جماعت ختم ہو جاتی، عوام چلی جاتی، پھر وہ جا کے مسجد میں چلا جاتا، جا کر بیٹھ جاتا، مسجد کے گیٹ سارے بند کر دیا کرتا تھا، مسجد کے سارے گیٹ بند کر کے جا کے الماری سے قرآن پاک اٹھاتا، قرآن پاک اٹھا کر قرآن کو چوم کر آنکھوں پہ لگاتا، اس کو دل سے لگاتا، ایسے دل پہ لگاتا جیسے بچھڑا ہوا یار ملتا ہے صدیوں بعد، آدمی خوشحال آنسو بہاتے ہوئے دل سے اس کو لگاتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس قرآن پاک کو چومتا، سینے سے لگاتا اور دل سے روتا، پھر آنسو نکلتے کہ یا اللہ میری بھی کوئی زندگی ہے، میں نے بھی مرنا ہے، قبر میں کیا جواب دینا ہے، قبر میں کیا جواب دینا ہے، نہ قرآن آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، نہ صدقے خیرات کا پتہ ہے، نہ دولت ہے میرے پاس، لیکن جب تیرے پاس آؤں گا، قبر میں تیرے حبیب کے سامنے آؤں گا تو کیا جواب دوں گا؟ یہ اس کی تاپ اور دل سے جب اللہ کو پکارتا، قرآن پاک پھر کھول کر جب اس کی زیارت کرتا، پھر اس کو ڈسک پر رکھ کر پھر قرآن پاک سے مخاطب ہو کر یہ کہتا کہ اے قرآن مجید والفرقان الحمید، مجھے تو آتا نہیں ہے، مجھے تو یہ تو نہیں پتا تیرے اندر کیا لکھا ہے، مجھے یہ نہیں پتا تیرے اندر کیا لکھا ہے، لیکن میں یہ ضرور سنتا ہوں، میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ تو اللہ کے حبیب پر اترا ہے، اور اللہ کے حبیب نے کئی مرتبہ تیری تلاوت کی ہے، امام الانبیاء پر تو اترا ہے۔ اور وہ شخص پھر دل سے اس قرآن کو کھول کر سورۃ الفاتحہ سے پھر وہ کالی سطروں پر، اب کالی سطریں تو سب کو نظر آتی ہے، وہ پہلے سورۃ الفاتحہ سے انگلی پھیرتا اور صرف 2 الفاظ کہتا۔ آج وہ میرے اسلامی بھائی، وہ میرے بھائی جو یہاں موجود ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، بھائی قرآن کی کوئی بات نہیں ہے، دل سے آواز نکالیں، اگر آپ کی طرف ہے صرف آ کے نماز 5 وقت پڑھے، قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، محبت سے چوم کے رکھیں، یہ بھی ایک عبادت کا ثواب ہے۔ جب اس کے دل سے پھر یہ آواز نکلی، قرآن پاک کو یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ پاک کے حبیب پر تو اترا ہے، میرے نبی پاک نے تیری کئی مرتبہ تلاوت کی ہے، یہ میں جانتا ہوں، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، مجھے تو نہیں پتا تیرے اندر کیا لکھا ہے، لیکن وہ سطر پر پھر انگلی پھیرتا اور 2 الفاظ کہتا، ایک سطر پر انگلی پھیر کر کہتا یہ بھی سچ ہے، کیا کہتا؟ یہ بھی سچ ہے، پھر دوسری سطر پر انگلی پھیرتا، پھر کہتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی حق ہے، بس اسی طریقے سے وہ رٹے لگاتا اور قرآن پاک 15 دن کے اندر، 10 دن کے اندر، مہینے کے اندر ختم کر دیتا۔ پھر وہ شروع ہو جاتا سورۃ الفاتحہ سے، پھر وہ اسی طرح انگلی پھیر کر کہتا قرآن پاک کو یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، لیکن اللہ پاک کی وہ ذات ہے، جب اللہ پاک نے اس کی یہ طرف دیکھی، اس کی پھر یہ محبت دیکھی، اللہ پاک نے پھر 5 وقت کی نماز فرض نہ دیکھی، پھر اللہ پاک نے اس کا صدقہ خیرات نہ دیکھا، پھر اس کی زکات نہ دیکھی، صرف اس کا خلوص دیکھا، پھر اس کے دل کی محبت اور طرف دیکھی، پھر کہتے ہیں جو ان کی مذاق اڑایا کرتے تھے، ان نمازیوں میں سے بندے ان کی مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بابا کیا کرتا ہے جب نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یہ مسجد بند کر کے اندر قرآن پاک پر انگلی پھیرتا رہتا ہے، اس کو قرآن نہیں آتا، اس نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا اور قرآن کے ساتھ مذاق کرتا ہے، کہتا ہے یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں وہ مذاق اڑاتا، سارے نمازی اس کی مذاق اڑاتے، لیکن وہ دل سے انسان تڑپ رہا ہوتا تھا۔ پھر ایسا ہوا، مہینہ گزرا، 1.5 مہینہ گزرا، اس بابے کا کہتے ہیں کہ انتقال ہو چکا۔ اب جو اس کی مذاق اڑاتے تھے انہوں نے اس کو غسل دیا،
اور قبرستان میں جب اس کو دفنانے گئے اور وہی مذاق اڑانے والے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ایسا پیارا بندہ نکلا، ہم نے اس کو جب قبر میں اتارا ہے، قبر اتارنے سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پوری قبر کے اندر قرآن کھلا ہوا ہے، ایک ایک دیوار سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ ہم چیخ اٹھے کہ اے اللہ کا بندہ، ہم نے تیری مذاق اڑائی اور تو بارگاہ الہی میں ایسا قبول ہوا، ایسا قبول ہوا، تیری پوری قبر کے اندر قرآن پاک ہی قرآن پاک ہے۔ ہم ادھر میت اٹھاتے تو اس دیوار پر ہمیں قرآن نظر آتا، ہم پھر میت اس طرف اٹھاتے تو اس دیوار پر ہمیں قرآن پاک نظر آتا۔ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس کو کہاں دفن کیا جائے۔ اتنا عزیز اللہ کا نیک بندہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب نکلا، جس کی ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ امام الانبیاء کے غلام ہو، اب دیکھے نہ نماز پڑھنے والا تھا، نہ قرآن پڑھنے والا تھا، نہ زکوٰۃ دینے والا تھا، نہ صدقہ خیرات کرنے والا تھا، لیکن صرف دل کی بات ہوتی ہے، دل سے آہ نکل گئی، بس وہ اللہ پاک کو اگر پسند آ گئی سمجھو اس کی آخرت بھی سنور گئی اور زندگی بھی سنور گئی۔ زندگی میں ملنا کیا ہے؟ کچھ ملنا ہے؟ صرف پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، بچے ہیں، 10 سال 20 سال 30 سال 40 50، اس کے بعد میرے بھائی امام الانبیاء کے غلاموں مر جانا ہے۔